یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے اور اس کو میں نے کہانی کی شکل دی ہے۔ جو بھی واقعات ہیں اس میں میں نے نام بدل دیے ہیں، باقی سب کچھ بالکل اوریجنل ہے۔ جبار ٹرک میں سامان چڑھوانے کے بعد اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر اپنے نئے گھر کی جانب روانہ ہوا تو اس نے اپنے پرانے گھر کو الوداعی نظروں سے دیکھا۔ اس گھر میں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ شادی ہوئی، 4 بچوں کی پیدائش، بے شمار خوشیاں، اور اس کے بعد اچانک اماں اور ابا کی یکے بعد دیگر اموات نے بہت کچھ بدل دیا۔ تینوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، ان کے بھی بچے تھے اور ان سب کو جگہ چاہیے تھی۔ ایک بہن شائستہ شادی سے باقی رہ گئی تھی اور اب تو اس کی شادی کی عمر بھی نکل چکی تھی، اور دوسری بہن شگفتہ جس کو شادی کے 1 سال بعد ہی طلاق ہو گئی تھی، وہ بھی اپنے بیٹے احسان کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر میں مقیم تھی۔ جبار چونکہ سب سے بڑا تھا اس لیے فیصلے کی ذمہ داری اس کے ہی سر ڈال دی گئی کہ جبار اور اس کے بھائیوں کا کاروبار بھی مشترکہ تھا۔ ان کا طارق روڈ پر سونے کے زیورات بنانے کا کارخانہ تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا۔ جبار بہت دینی خیالات کا مالک تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو، سو اس نے آبائی گھر کو بیچ کر سب کو حصہ دینے کا فیصلہ کیا، جس پر سبھی رضامند ہو گئے۔ گھر 250 گز پر محیط تھا اور گلشن اقبال کے مین روڈ پر واقع تھا، اس لیے اچھے پیسے مل گئے۔ سب بہن بھائیوں کو حصہ انصاف سے دیا گیا۔ جبار کی دونوں بہنوں نے جبار کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ جبار کے پاس ایک پلاٹ موجود تھا، سو اس نے سوچا کہ وہ 2 منزلہ مکان بنائے گا اور ایک پورشن اپنی بہنوں کو دے گا تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ رہے۔ اب جب اس نے مکان کا کام شروع کروایا تو اسے اندازہ ہوا کہ گھر بننے میں کافی وقت لگے گا۔ مکان کو وقت مقررہ پہ خالی کرنا بھی ضروری تھا، سو اس لیے وقتی طور پر کرائے کے گھر میں شفٹ ہونا پڑا۔ وہ گھر جبار کے دوست کا تھا جو پچھلے 10 سال سے امریکہ میں مقیم تھا۔ جب جبار نے اس سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو اس نے جبار کو اپنے گھر کی آفر کر دی کہ وہ جب چاہے وہاں شفٹ ہو جائے۔ باقی سب لوگ تو پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، صرف جبار اور اس کی بہنیں پرانے گھر میں موجود تھے۔ اب جبار بھی گھر خالی کر چکا تھا، اس کی فیملی تو گھر کی صاف صفائی کے لیے نئے گھر پہنچ چکی تھی۔ صاحب جی گھر آ گیا، ڈرائیور کی آواز نے جبار کے خیالات کا تسلسل توڑا اور وہ ٹرک سے سامان اتروا کر اندر رکھنے لگا۔ گھر خاصا پرانا تو تھا ہی اور 10 سال سے غیر آباد رہنے کی وجہ سے بہت ویران اور اجڑا ہوا لگ رہا تھا، لیکن چونکہ صرف چند مہینے ہی کی بات تھی سو سب لوگ اس جگہ رہنے پر راضی ہو گئے۔ گھر باہر سے تو اجاڑ تھا ہی اور اندر سے بھی ویرانی در و دیوار سے ٹپک رہی تھی۔ 2 منزلہ مکان تھا۔ بہنوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نیچے والے پورشن میں رہیں گی، تو یوں جبار کو فرسٹ فلور پر شفٹ ہونا پڑا جس کے اوپر چھت تھی، اور چھت پر ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں جبار کے دوست عامر کا فرنیچر اور کچھ سامان رکھا ہوا تھا۔ عامر نے جبار سے کہا کہ اگر اس کو اپنا کچھ سامان وہاں رکھنا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ سب کافی تھک چکے تھے۔ جبار نے ہوٹل سے کھانا آرڈر کر دیا۔ جبار کی بیوی صفیہ اس کی خالہ زاد بھی تھی اور خاندان کی حسین ترین لڑکی تھی، جو اس کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن کی نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ جبار خود بھی خاصا خوبرو تھا۔ جبار کے 4 بچے بہت خوش شکل تھے، ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے۔ بیٹی تو ہو بہو ماں کی شکل لے کر پیدا ہوئی تھی جو دوسرے نمبر پر تھی، پھر 2 بیٹے اور تھے۔ جبار کے سبھی بچے اسکول میں تھے۔ بڑا بیٹا احمد جو 16 سال کا تھا میٹرک کر رہا تھا، اور بیٹی دینا 9ویں جماعت میں تھی۔ احد اور سمد ابھی پرائمری کلاسوں میں تھے۔ کھانے کے بعد صفیہ اور دینا نے برتن سمیٹے تو شگفتہ نے دینا سے کہا کہ لگتا ہے بارش ہو جائے گی، بادل گرج رہے ہیں اور میرا الیکٹرانک کے سامان والا کارٹن چھت پر کمرے کے باہر رکھا ہوا ہے، اس کو اوپر والے کمرے میں رکھ دیتے ہیں۔
میں نے تو سوچا تھا کہ کل اس کارٹن کو اندر رکھ دیں گے۔ جبار نے چابیوں کا گچھا شگفتہ کو دیا کہ عامر کے سالے نے کہا تھا کہ اس گچھے میں چھت والے اسٹور کی چابی ہے۔ دینا اور شگفتہ چھت پر پہنچی تو بارش نے تیزی پکڑ لی۔ کوئی بھی چابی اس تالے میں نہیں لگ رہی تھی۔ شاید یہ کمرہ سالوں سے نہیں کھلا تھا۔ تم یہیں رکو، میں احمد کو لے کر آتی ہوں، یہ کہہ کر شگفتہ نیچے چلی گئی۔ جب شگفتہ اور احمد چھت پر پہنچے تو اسٹور کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا، لیکن دینا غائب تھی۔ دینا، دینا، شگفتہ اور احمد نے بہت آوازیں دیں لیکن جواب نہ دارد۔ احمد نے کہا، پھوپھو، دینا دروازہ کھول کر نیچے چلی گئی ہوگی، چلیں ہم سامان اندر رکھ لیتے ہیں۔ اور اسی لمحے لائٹ چلی گئی۔ کہانی جاری ہے۔